ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بیان کر رہے تھے اور کچھ دین کی باتیں ہو رہی تھیں، تو سارا مجمع آپ کی باتوں کو بڑا غور سے سن رہے تھے، لیکن آپ کے گھر کے جو لڑکے تھے، یعنی آپ کے رشتہ دار کچھ ایسے تھے کہ جو بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کیے جا رہے تھے اور اپنی باتوں میں اتنے مصروف تھے کہ آپ کی بیان اور آپ کی بات اور آپ کی نصیحتوں کو ان کے اوپر بالکل توجہ نہیں دے رہے تھے۔ تو لوگوں نے آپ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی کہ باقی لوگ تو آپ کی باتوں کو بڑا غور سے سن رہے تھے اور آپ کے علم سے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ کے جو رشتہ دار ہیں یہ اپنی باتوں میں مصروف ہیں اور بڑی بے پرواہی سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے ان کی آپ کی بات کی طرف۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ جو سخت اور بھاری جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک آیت پڑھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یعنی انسان کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اکثر نصیحتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو نبیوں کے اوپر بھی یہ وقت گزرا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، ان کی بیوی نے نہیں مانی، لوط علیہ السلام کی بیوی نے بات نہیں مانی، تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے والد نے ان کی بات نہیں مانی، اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ابو لہب نے آپ کی بات نہیں مانی۔ تو یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں یہ بڑا لائٹ لے لیتے ہیں نیک باتوں کو، نصیحتوں کو۔ کچھ تو رشتہ داروں کے اندر ایک حسد کا مادہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دوسرا اچھی بات کر رہا ہے تو یہ ہمیں گھٹیا، یہ شیطان ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تمہاری توہین کر رہا ہے، یہ خود بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اس سے تمہاری توہین ہو رہی ہے، تو شیطان ان کو وسوسے ڈال کر گمراہ کرتا ہے۔ تو رشتہ داروں سے ہمیشہ انسان کو اکثر دل آزاری ہوتی ہے، تو لیکن اس کے باوجود انسان کو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رشتہ داروں کی طرف سے اکثر مخالفت ہوگی، تو وہ مخالفت انسان کے امتحان ہوتا ہے، نہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے دشمنی کو پال لینا ہے، اس کے ساتھ نفرت کرنی شروع کر دینی ہے۔ اگر ہم نے ایک امتحان ان کا ہوتا ہے اور ایک امتحان ہمارا ہوتا ہے۔ ہمارا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ لاپرواہی کریں، بے توجہی کریں، ہماری ان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو، تو ہم نے بدلے میں ان کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اور رشتہ داروں کے امتحان کیا ہے کہ انہوں نے اچھی بات، حق بات کا ساتھ دینا ہے، یا انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے اور اپنی انا اور اپنے غرور اور اپنی بڑائی اور اپنے تکبر میں رہنا ہے۔ تو رشتہ داروں کے امتحان یہ ہوتا ہے۔ تو یہ وسوسے اور یہ وہم اور یہ ایک دوسرے کی نفرتیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے زندگی کا نظام چلائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو سمجھاتے ان کو بھی نہ ٹھیک کر سکیں اور خود بھی گمراہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔